بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بڑا مہربان ہے۔ برادران محترم، بزرگان دین اور نوجوان بھائیوں، آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسلامی تاریخ کی اہمیت اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، سال تبدیل ہو رہا ہے، اور آج پہلی تاریخ ہو چکی ہے۔ اس موقع پر ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں یہ معلومات ہوں اور یہ مذاکرہ ہو کہ اس تاریخ کا پس منظر کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ موجودہ دور میں دو تاریخیں چل رہی ہے جو مشہور و معروف ہیں۔ ایک تاریخ کو عیسوی تاریخ کہا جاتا ہے اور دوسری تاریخ کو ہجری تاریخ کہا جاتا ہے۔ عیسوی تاریخ کو ہی شمسی تاریخ، یعنی اس کا تعلق سورج سے ہے، اس کا حساب سورج کے حساب سے لگایا جاتا ہے، اور انگریزی تاریخ کہہ دیا جاتا ہے۔ ہجری تاریخ کو قمری تاریخ، یعنی اس کا تعلق چاند سے ہے، اس کا حساب چاند سے شروع ہوتا ہے، اس کو قمری تاریخ اور اردو تاریخ ہم لوگ اپنے زبان میں کہہ دیتے ہیں۔ عیسوی تاریخ کا پس منظر کیا ہے اور ہجری تاریخ کا پس منظر کیا ہے؟ تو اولاً ہم تحقیق کریں گے اس بات کی کہ ہجری تاریخ کا عیسوی تاریخ کا پس منظر کیا ہے۔ اس سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ عیسوی تاریخ کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہے جو واقعہ پیش آیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، جس وقت لوگوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور مکر کیا تھا، چال چلی تھی، تدبیر کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ تو عیسائیوں نے اسی واقعے سے ایک تاریخ کا آغاز کیا، اسی وجہ سے اس کا نام عیسوی تاریخ پڑ گیا کہ اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہے، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ہے۔ یہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ہے، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں نے شروع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے عیسوی تاریخ کو۔ تو یہ عیسوی تاریخ کا مختصر سا پس منظر ہے۔ اب ہم دوسری جانب غور کرتے ہیں انگریزی ہجری تاریخ کا پس منظر کیا ہے۔ ہجری تاریخ کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھا اور انہوں نے ایک مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دیا کہ جو آپ بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کر رہے ہیں، ان خطوط پر کوئی تاریخ رقم نہیں ہوتی ہے، کوئی تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس پر تاریخ لکھ دی جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ پیغام آپ نے کس تاریخ کو لکھا تھا اور ہمارے
ہمارے پاس کس تاریخ کو پہنچ رہا ہے اور ہم یہ بادشاہ کے حوالے کب کر رہے ہیں اور کب اس تاریخ اور اس خط پر فیصلہ اور اس خط پر عمل درآمد ہو رہا ہے، تو یہ سب آسانیاں ہمیں ہو جائے گی اگر ہم تاریخ لکھ دیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی بات بہت اچھی لگی، ان کا یہ مشورہ بہت اچھا لگا، اور اس وقت کوئی تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا، کیونکہ کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی تھی مسلمانوں کی جانب سے، تو ویسے ہی خطوط روانہ کر دیے جاتے تھے جس میں دشواریاں پیش آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بلایا، مجلس شورا بلائی، ان صحابہ کو بلایا جن سے مشورہ کیا جاتا تھا امور میں، معاملات میں، وہ صحابہ کرام تشریف لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مشورہ سب کے سامنے رکھا۔ سب نے اس مشورے کو قبولیت کی نگاہ سے دیکھا، پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، اور کہا کہ مشورہ بہت خوب ہے، بہت اچھا ہے، کوئی تاریخ واقعی ہمیں مقرر کر لینی چاہیے اور اس تاریخ کو مقرر کر کے لکھنا چاہیے، رقم کر دینا چاہیے، تاکہ جو دشواریاں ہیں وہ ختم ہو جائے اور آسانیاں پیدا ہوں خطوط کے سلسلے میں۔ صحابہ کرام نے اب مشورہ کیا کہ اب تاریخ، اسلامی تاریخ کب سے مقرر کی جائے، چونکہ اب تک بہت سارے واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں جو اپنی مثال آپ رکھتے ہیں، جن کی کوئی مثال نہیں، جو بہت مشہور و معروف ہیں۔ کون سے واقعے اس طرح کے پیش آ چکے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے اب اپنی رائے شروع کی، چنانچہ کل تقریباً 4 رائے سامنے آئی، جن میں سے ایک رائے یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، یعنی پیدائش سے تاریخ کا آغاز کر دیا جائے، اسلامی تاریخ کا سلسلہ بڑھا دیا جائے جب اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تھی۔ ایک رائے یہ پیش کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی سال کا آغاز کر دیا جائے، اسلامی تاریخ کا آغاز کر دیا جائے۔ ایک رائے یہ بھی پیش آئی کہ فتح مکہ کے واقعے سے، یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے اور اپنی مثال آپ رکھتا ہے، اس واقعے سے اسلامی سال کا آغاز کر دیا جائے۔ انہی رائے میں ایک رائے یہ آئی کہ حضور اکرم علیہ السلام کے مدینہ ہجرت کرنے سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ ان 4 رائوں میں سے اس رائے کو منتخب کیا گیا، اس رائے کو پسند کیا گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر مقرر ہوئی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کر دیا جائے، اسلامی تاریخ کا آغاز کر دیا جائے۔ لہذا اسی واقعے سے جو ہجرت کا واقعہ پیش آیا ہے، اسی واقعے سے اسلامی سال کا آغاز ہو گیا، اسلامی تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس تاریخ کو ہجری تاریخ کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے ہے۔ تو یہ ہجری تاریخ کا پس منظر ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ پھر اسی مشورے میں یہ بات بھی آئی کہ اب سال کون سے مہینے سے شروع ہو؟ 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے کون سے مہینے سے سال کی ابتدا ہونی چاہیے، سال کا آغاز ہونا چاہیے؟ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جو مہینے ہیں محرم الحرام جو ابھی شروع ہوا ہے، صفر ربیع الاول، یہ جو اسلامی مہینے ہیں، ان مہینوں کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اسلام سے تقریباً 200 سال پہلے کلاب بن مرہ کے زمانے میں کلاب بن مرہ نے اس کو ابتدا کرتی تھی۔ 12 مہینے اسلامی انہوں نے متعین کر دیے تھے، محرم الحرام، صفر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاخر، جمادی الثانی، رجب، شعبان
رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ مہینے ہلال بن اللہ نے ان کی ابتدا کی ہے. یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں، پہلے سے چلے آ رہے تھے. البتہ ہجری اور اسلامی تاریخ کی ابتدا اب ہو رہی ہے حضرت عمر کے دور میں، اور ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے. اور مہینے کی جو سال شروع ہوگا کون سے مہینے سے ہوگا، یہ پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا. جو پہلے متعین کر رکھا تھا، محرم کا مہینہ پہلے ہی سے تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہی رکھی، تاکہ حساب و کتاب جو لوگوں نے لین دین آپس میں کر رکھے ہیں ان میں کوئی رد و بدل نہ ہو، وہ اپنے طے کریں اور اسی مہینے سے سال کا آغاز ہو. تو یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی مشورے میں متعین کیا ہے کہ محرم سے ہی اس سال کی ابتدا ہوگی. تو یہ دونوں باتیں سامنے آئیں کہ ہجری اسلامی تاریخ کا آغاز کب سے ہوا اور مہینے کا یعنی کون سے مہینے سے سال کا آغاز ہو، یہ کب سے ہوا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے شروع ہوا تھا. اب یہاں ہمیں جو غور کرنے اور سمجھنے کی بات ہے اور ہمیں جو یہاں سے پیغام ملتا ہے اور جو میسج اور امت مسلمہ کو جو سبق ملتا ہے اس پر غور کرنے کا مقام ہے اور اسے غور سے سننے اور سمجھنے کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ جنوری فروری اس کا تعلق عیسوی تاریخ سے ہے، جو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہے جو ان کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا. تو اس کا تعلق عیسائیوں کے عقیدے سے ہے. جنوری فروری یہ جو سال کا آغاز اس سے ہوتا ہے اس کا تعلق عیسائیوں کے عقیدے سے ہے. جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور جو مسلمانوں کا سلسلہ ہے وہ ہجری تاریخ سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے ہے. اب اگر ہم دونوں میں موازنہ کریں، اگر ہم دونوں تاریخوں میں تقابل کریں تو حق اور باطل بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے کہ جس تاریخ کو ہم لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے اور جس تاریخ کو ہم نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اپنے معاملات میں ہم نے اس کو رچا بسا کر ایسا رکھا ہے کہ اسلامی مہینے اور اسلامی دن اور اسلامی تاریخیں ہماری یاد ہی نہیں رہتی. ہم اسلامی تاریخوں کو بھول جاتے ہیں. بس رمضان کا مہینہ آیا، عید کا مہینہ آیا، عید الاضحیٰ آئی تو ہمیں یاد رہتا ہے. اس کے علاوہ اسلامی تاریخیں ہمیں یاد نہیں رہتی اور ہم نے جو عیسائیوں کے عقیدے سے اس کو رچا بسا کر رکھ لیا. غور کرو دونوں میں فرق کیا ہے. عیسوی تاریخ کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ عیسوی تاریخ کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ عیسوی تاریخ کی بنیاد ہے مکر و فریب پر، ایک دغا پر، ایک دھوکے پر، ایک قتل کی سازش پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا. جنوری فروری کی بنیاد یہ ہے، عیسوی کی بنیاد یہ ہے، ایک مکر و فریب پر ہے، ایک دغا پر ہے، ایک دھوکے بازی پر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس واقعے کی ابتدا ایسے ہوتی ہے، اس واقعے کا پس منظر یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو مارنے کے در پہ ہوتے ہیں یہودی لوگ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا مجھ پر ایک کتاب نازل کی گئی جو انجیل ہے. لہذا لوگوں نے اس وقت کے بادشاہ کو چڑھایا اور حضرت عیسیٰ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرا دیے. یہ واقعی کا پس منظر ہے. وہیں سے اس تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے. دوسری تاریخ کا آغاز ہجرت سے ہے، جو ہجرت حق کا پیغام دیتی ہے، جو ہجرت اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ مدینے والوں نے ظالموں کی مدد نہیں کی، مظلوم کی مدد کی ہے. صحابہ مظلوم تھے، مدینے والوں نے کہا ہم تمہیں گھر دیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہیں زمین دیں گے، ہم تمہیں جائیداد دیں گے. ہجری تاریخ ایک دوسرے کی غمخواری کی دعوت دیتی ہے. ہجری تاریخ ایک دوسرے کی مدد کی دعوت دیتی ہے. ہجری تاریخ اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی تعلیم دیتی ہے. ہجری تاریخ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی تبلیغ دیتی ہے. ہجری تاریخ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو، اپنی زمین کو، اپنی آل اولاد کو چھوڑنے اور اس بات پر رضامند ہونے کی تعلیم دے رہی ہے. ہجری تاریخ یہ دونوں میں فرق واضح ہو جاتا ہے. عیسوی تاریخ
جس کو ذہنوں میں بسا لیا ہے مکر و فریب اس کی بنیاد ہے۔ ہجری تاریخ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی قربانیاں یاد دلاتی ہے۔ صحابہ کرام نے ہجرت کرتے ہوئے کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، صرف اور صرف اسلام کے لیے اپنی زمینوں کو چھوڑا، اپنے باغات کو چھوڑا، مالوں کو چھوڑا، اولاد کو بھی چھوڑ دیا، بہت سو نے بیویوں کو بھی چھوڑ دیا، اور بہت سی بیویوں نے اپنے شوہروں کو بھی چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، اپنے والد کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے بہنوں کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ہجری تاریخ کا پیغام ہے مسلمانوں، کہاں جنوری فروری کرے پھرتے ہو؟ تو یہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے ہے جو ہمیں قربانی پر، اللہ کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی پر آمادہ کرتی ہے۔ ہم نے اس کو بھلا دیا۔ مسلمان اپنے تہذیب کو بھلا کر دوسروں کا کلچر اپنا رہے ہیں جو بالکل فسفسے کلچر ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں، جن کی بنیاد مکر و فریب اور دجل پر ہوتی ہے۔ اللہ مجھے ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کو اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی شناخت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔